Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome to Housewife Tales. آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ناول لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے راپنزل اور یہ اس کی 34th ایپیسوڈ ہے. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. سمی چند لمحے بس بوجھل سا دل لیے اسے دیکھتا رہا. پھر وہ ایمن کے ساتھ ہی اس کے سرہانے پر سر رکھ کر لیٹ گیا تھا. اپنا ایک بازو اس نے اس کے گرد رکھ لیا تھا لیکن اس کے پاس کہنے کے لیے ایک بھی لفظ نہیں تھا. وہ ایک ننھی بچی کو زندگی کی اس ستم ظریفی کے بارے میں کیا لیکچر دیتا جسے وہ خود اب تک نہیں سمجھ پایا تھا. اس نے کاٹ پر سوئی ہوئی شہرین کی جانب دیکھا. شہرین کے لیے ایمن کے کمرے میں ایک الگ کاٹ موجود تھا. وہ اکثر کہیں سونے کی ضد کرنے لگتی، اسی لیے سمی نے یہ فولڈنگ کاٹ اس کے لیے بنوا لیا تھا. ابھی بھی وہ اسی پر پرسکون نیند لے رہی تھی. ان سب سے لاپرواہ بے نیاز وہ سو رہی تھی. آپ مجھے کونین کے پاس چھوڑ آئیں، ایمن کی سسکتی ہوئی آواز آئی تھی. آپ ابھی سو جاؤ، میں کونین کو کال کر دیتا ہوں، وہ صبح آ جائیں گی. سمی نے اسے تسلی دی. وہ اس کی جانب مڑی اور پھر ایک دم اٹھ بیٹھی. اس کی بڑی بڑی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوئی جا رہی تھیں لیکن وہ سمی سے بات کیے بنا سونا نہیں چاہ رہی تھی. آپ کونین کو کال کریں گے؟ وہ پوچھ رہی تھی. سمی نے اس بات میں سر ہلا دیا. آپ ان سے کہیں وہ واپس آ جائیں، ہمیں بیبی نہیں چاہیے. میں دوبارہ ان سے بیبی نہیں مانگوں گی، وہ اپنی ہی دھن میں بولی. شاید اس نے کوئی خواب دیکھا تھا. اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی لیکن اسے خدشہ تھا کہ اس کا باپ اسے جھوٹی تسلی دے رہا ہے. آپ ان کو یہ بھی کہنا کہ میں کبھی بیبی کے لیے ضد نہیں کروں گی. وہ اب جیسے خود سے باتیں کر رہی تھی. سمی کو اس کی بات سن کر حیرت سی ہوئی. وہ اس کی بات کا سرا پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا. کیا آپ بیبی کے لیے ضد کرتی ہو؟ اس نے غیر ارادی طور پر ہی ایمن سے سوال کر لیا تھا. میں نے کونین سے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک بیبی کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. میری کلاس میں سب بچوں کے گھر میں چھوٹے بیبی ہیں نا، سب ان کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کونین سے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایک بیبی لے کر آنا چاہیے. وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی. سمی کو اس کی بات اچھی نہیں لگی. کونین نے آپ کو سمجھایا نہیں کہ ہمیں بیبی نہیں چاہیے؟ اس نے پوچھا تھا اور ساتھ ہی ایمن کو دوبارہ سے لیٹ جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا. یہ ہمارا سیکرٹ ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کونین نے کہا تھا کہ وہ آپ سے بات کریں گی. اگر آپ نے پرمیشن دی تو ہم بھی بیبی لے آئیں گے. اس کا نام ہم مومن سمی رکھیں گے، جیسے ایمن ویسے مومن. وہ اب اپنی نیموا آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں استفہامیہ انداز سے دیکھ رہی تھی. سمی اس کی آنکھوں میں چھپے سوالوں سے سخت جھنجھلا گیا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا. واٹ ربش، آپ تو خود بیبی ہو ابھی، ہمیں نہیں چاہیے کوئی اور بیبی، آپ سو جاؤ اب. وہ اسے تھپکنے لگا. اس کا انداز ایسا تھا کہ ایمن نے دوبارہ دپک کر آنکھیں ہی بند کر لیں. وہ اپنے باپ کی ذرا سی اونچی آواز سے خائف ہو جایا کرتی تھی. سمی کو تعصب نے گھیر لیا. وہ ایمن کے ساتھ اس طرح سخت لہجے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ اس کے اور اس کی بیٹی کے تعلقات نارمل ہی رہیں لیکن ایسا ہو ہی نہیں پاتا تھا. وہ ایمن کو بالکل بھی وقت نہیں دے پاتا تھا. کونین ہی ایمن کے رزلٹ کارڈز، اس کے بنائے چھوٹے چھوٹے آرٹس اینڈ کرافٹ کے پروجیکٹ لیے اس کے گرد گھومتی رہتی تھی. وہ وقت ملنے پر کبھی دیکھتا، کبھی بنا دیکھے ہی سر ہلا کر دیکھنے کا اشارہ کر دیا کرتا. وہ کیا پڑھ رہی ہے، کیسے گریڈز لا رہی ہے، کیا سیکھ رہی ہے، اس نے سب کونین پر ہی چھوڑا ہوا تھا. اسی لیے اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایمن اور کونین کیا باتیں کرتی رہتی ہیں. لیکن ایمن کی باتیں سن کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے درمیان کس نوعیت کی باتیں ہونے لگی تھیں. اسے کونین پر ایک بار پھر غصہ آیا. اسے اتنی چھوٹی بچی سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. وہ ایمن کو خود کچھ کہتا تو وہ مزید ناراض ہو جاتی یا بے سکون ہو جاتی، جو وہ نہیں چاہتا تھا. اس نے گہری سانس بھری. اس کے اور اس کی اکلوتی بیٹی کی زندگی میں سکون نام کی چیز تھی ہی نہیں. اپنے اپنے محاذ پر وہ دونوں ہی زندگی کی تلخ حقیقتوں سے لڑ رہے تھے. اب تو اسے اپنی حالت پر رونا بھی نہیں آتا تھا. ایمن اس کے بازوؤں کے حلقے میں تھی لیکن بے چین تھی. سمی نے اسے خود سے قریب کیا اور دھیرے دھیرے اسے تھپک کر سلانے کی کوشش کرنے لگا. ایمن چند لمحوں بعد گہری نیند میں سو گئی تھی. سمی وہیں اس کے ساتھ لیٹا رہا. اس کے ذہن میں ایک سوچ آ رہی تھی اور ایک جا رہی تھی.
سامنے دیوار پر ایمن اور کونین کی تصویر تھی۔ یہ سارا کمرہ کونین نے کچھ عرصہ پہلے بالخصوص ایمن کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے سجایا تھا۔ اس کمرے میں ہر چیز پر اس نے اپنا ہی پیسہ خرچ کیا تھا۔ رنگین کاغذ سے بنائے ہوئے پھول بوٹے، کارٹون کی تصویریں، کپڑے اور ٹشو پیپر کے پھول، ایک سافٹ بورڈ پر ایمن کے اسکول سے بنا کر لائے گئے کتنے ہی کارڈز اور کرافٹس آئٹم سجا رکھے تھے۔ وہ اس کی بیٹی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی تھی؟ سمی کے ذہن کے پردے پر کونین کا چہرہ جگمگایا۔ اس نے کبھی اس چہرے کو غور سے دیکھا نہیں تھا، لیکن عجیب بات تھی کہ وہ اس کے ہر نقش سے واقف تھا۔ اس کی ناک کے قریب گال پر ایک تل تھا۔ وہ بہت کم کھل کر مسکراتی تھی، لیکن جب مسکراتی تو اس کے گال کچھ پھیل سے جاتے اور وہ تل مزید نمایاں ہو جاتا۔ جب ہاسپٹل میں وہ اس سے ہاتھ ملا رہا تھا تو اس نے دیکھا تھا وہ تل کچھ پھیلا تھا، اور اس کی آنکھیں جن میں کوئی کشش اسے کبھی محسوس نہیں ہوئی، لیکن وہ ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ پایا تھا جو اس سے کبھی مخفی نہیں رہی تھی۔ کونین کی آنکھیں اسے دیکھ کر جگمگانے لگتی تھیں۔ وہ کوئی ٹین ایجر تو تھا نہیں جو رنگوں کو اور اس کے جذبات کو نہ پہچان سکتا۔ وہ ایک شادی شدہ مرد تھا۔ زندگی کے کئی روپ دیکھ لیے تھے اس نے۔ بال اگرچہ ابھی سفید نہیں ہوئے تھے، لیکن حادثات ایسے گزرے تھے زندگی کے سفر میں کہ تجربہ سفید بالوں والا ہی ہو چکا تھا۔ وہ ایک جوان لڑکی کی آنکھوں کے رنگوں کو نہیں پہچان سکتا تھا تو پھر زندگی سے کیا سیکھا تھا اس نے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دل کی حالت جیسے یکدم بدلی تھی۔ یہ ہمارا سیکرٹ ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کونین نے کہا تھا کہ وہ آپ سے بات کریں گی۔ اگر آپ نے پرمیشن دی تو ہم بیبی لے آئیں گے۔ اس کا نام ہم مومن سمی رکھیں گے، جیسے ایمن ویسے مومن۔ ایمن کا کہا گیا جملہ جیسے سماعتوں میں گڑ کر رہ گیا تھا۔ کونین نے ایمن سے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ پرمیشن دے گی؟ یہ تو کوئی 18 سال کا بچہ بھی سمجھ سکتا تھا۔ وہ تو پھر ایک مرد تھا۔ اس نے اپنا دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ تمہارے سارے کرتوتوں کی سزا تمہاری بیٹی کو ملے گی۔ ادے نے کتنی تلخی سے بد دعا دی تھی۔ کونین کی بد دعائیں جانے کہاں جمع ہو رہی ہوں گی۔ اس نے درد سر کو محسوس کرتے ہوئے سر کو انگلیوں سے دبایا، اور اب اس کے لیے سکون سے سو جانا کافی مشکل ہو گیا تھا۔ تم جا رہی ہو؟ اگلی صبح زری کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی نینا اپنی چیزیں سمیٹ کر بیٹھی ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ زری پہلا دن تو کافی تکلیف میں رہی تھی، لیکن دوسرے دن اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی، اور اب تیسرا دن تھا۔ اب تو وہ خود اٹھ کر باتھ روم تک گئی تھی، ویل چیئر اور کسی کی مدد کے بغیر نرسری جا کر انکیوبیٹر میں موجود اپنی بیٹی کو بھی دیکھ آئی تھی۔ اس کی حالت کیسی بھی ہوتی، نینا نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سمی نے اسے صبح ہی واٹس ایپ کیا تھا، ایمن آپ کو مس کر رہی ہے۔ ایک ہی فقرہ لکھا تھا، لیکن ایمن نے فرض کر لیا تھا کہ سمی نے میسج کیا تھا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بھی مس کر رہا تھا۔ اب وہ مزید نہیں رک سکتی تھی۔ سمی بنا کچھ کہے ایک بلینک ٹیکسٹ بھی کر دیتا، تب بھی وہ فوراً واپس جانے کی کرتی، لیکن اب تو وہ پورا جملہ لکھ چکا تھا۔ ہاں، نینا نے جواب دیا۔ ابھی امی گھر سے نہیں آئی تھیں۔ وہ چاہ رہی تھی کہ اس کے ہاسپٹل سے نکلنے سے کم وہ آ جاتی۔ زری اس کے انداز بغور دیکھتے ہوئے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائی جو نینا سمجھ نہیں سکی۔ اسے اندازہ تھا کہ زری کو اس کا جانا خار میں مبتلا کر رہا ہوگا۔ اس نے اس سے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ میری ڈیلیوری کے وقت تم امی کے گھر رہنے آ جانا۔ اس نے حامی بھی بھر لی تھی، لیکن یہ اندازہ تو کسی کو بھی نہیں تھا کہ یہ وقت سب سے پہلے آ جائے گا۔ اب تو ایمن کے اسکول کی چھٹیاں بھی نہیں ہوئی تھیں، سو وہ زیادہ دن کے لیے رک نہیں سکتی تھی، جبکہ اسے اندازہ تھا کہ زری برا مان جائے گی۔ اس کے لیے مسکرا کر بولی، ہاں تم اب بہتر ہونا، ویسے بھی کل تو ڈسچارج کر ہی دیں گے تمہیں۔ نینا اس کی جانب دیکھے بنا بات کر رہی تھی۔ وہ بلا ضرورت اپنا فون بار بار چیک کر رہی تھی۔ وہ کل بھی ایمن کو فون کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے فون میں بیلنس نہیں تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ وہ آتے ہوئے پیسے نہیں لا سکی، اور امی سے کہنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سمی خود اسے فون کر کے ایمن سے اس کی بات کروا دے گا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا، جس کا اسے شدید دکھ بھی تھا۔ نینا ہاسپٹل والے ڈسچارج کر بھی دیں تب بھی امی اکیلے مجھے کیسے سنبھالیں گی؟ وہ میرا خیال نہیں رکھ سکتی، اسی لیے تو میں نے تم کو کہا تھا کہ کچھ دن امی کے گھر رہ جاؤ۔ زری سخت برا مان کر بولی، تو ہاسپٹل سے نکل کر امی کے گھر پہنچو تو صحیح، میں پھر آ جاؤں گی۔ نینا پرسکون تھی۔ پھر کب؟ جب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ چڑھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ نینا کچھ کہتی زری مزید بولی، نینا میرا سیزیرین ہوا ہے، اسٹچز لگے ہیں مجھے، تکلیف سے مری جا رہی ہوں میں، اتنی بری حالت میں تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں تو خود ابھی اٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتی یار۔ وہ کافی ناراض لگ رہی تھی۔ اوہ ہو، تم تو ایموشنل ہی ہو گئی۔ میں کہہ تو رہی ہوں کہ میں آ جاؤں گی، ابھی ایمن اکیلی ہے نا، 3 دن سے یہاں ہی ہے میرا آنا جانا، اتنے دن سے گھر سے دور رہی تو یہ افورڈ نہیں کر سکتی میں، ایمن میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سمی نے صبح صبح واٹس ایپ کیا ہے کہ واپس آ جاؤ۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی، لیکن اس کا موڈ مزید خراب ہوا تھا۔ مجھے جیسے پتہ نہیں تمہارے گھر کا،
اچھی طرح جانتی ہوں کہ کسی کو وہاں تمہاری پرواہ ہی نہیں، تم خود ہی مری جا رہی ہو اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے جو تمہاری سگی اولاد بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے نینا کہ تم اپنے گھر والوں کے کسی کام آنا ہی نہیں چاہتی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کس مشکل میں ہوں، مجھے اور امی کو تمہاری ضرورت ہے، لیکن تم ہمارا احساس کیوں کرو گی؟ عام حالات میں تم ہر ویکینڈ پر امی کے گھر آ سکتی ہو، 4 دن اپنے سو کال گھر کی پرواہ کیے بغیر رہ سکتی ہو، لیکن اب جب ہم چاہتے ہیں کہ تم رہو تو تم نہیں رہ سکتی۔ وہ اٹھتے ساتھ ہی ناراض ہو گئی تھی۔ اب کی بار نینا کو بھی برا لگا، مگر وہ زری کو 1.5 دن پہلے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا دیکھ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زری فی الوقت واقعی بہت تکلیف میں ہے، اسی لیے اس نے اپنے لہجے کو بگڑنے نہیں دیا۔ گھر تو گھر ہی ہوتا ہے زری، اور عورت کی ضرورت اس کے گھر کو ہمیشہ رہتی ہے۔ میں آج چلی جاتی ہوں، کل تمہیں ڈسچارج کر دیں گے، پرسوں میں پھر آ جاؤں گی۔ پرسوں ویکینڈ ہے، پھر ایمن کی 2 چھٹیاں ہوں گی نا، تو مجھے مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ بہت تحمل بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایمن ایمن ایمن، تمہیں وہ بچی عزیز ہے جس سے تمہارا کوئی رشتہ ہی نہیں، لیکن تمہیں ہماری پرواہ نہیں جس سے تمہارا خون کا رشتہ ہے۔ زری کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہی تھی۔ زری، وہ بچی میری بیٹی ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ زری نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہی تو تمہاری بھول ہے نینا، وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے اور کبھی ہوگی بھی نہیں۔ تم اس غلط فہمی سے نکل آؤ تو بہتر ہے۔ کیا ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس کا باپ تمہیں منہ بھی نہیں لگاتا؟ تم چاہے ہم سے چھپا کر رکھو، جتنے مرضی پردے ڈالتی رہو، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ تم سمیر رندھاوا کے لیے ایک کام والی سے بڑھ کر نہیں ہو۔ اس خود غرض انسان نے تمہیں اپنے گھر کی نوکرانی کے طور پر اپنی زندگی میں قبول کیا ہے تاکہ تم اس کی پاگل بیوی اور بچی کے پوتڑے دھو سکو۔ تم کس گمان میں ہو؟ کیا سوچتی ہو تم کہ تمہاری خدمت سے متاثر ہو کر وہ تمہیں واقعی بیوی سمجھنے لگے گا؟ ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہوگا۔ نوکرانی کو بیوی کوئی نہیں بناتا، بیوی کو نوکرانی بنا لیتے ہیں لوگ۔ وہ انتہائی خشک لہجے میں بولی تھی۔ نینا بالکل سن ہو گئی۔ اس نے کبھی بھی اپنے اور سمی کے متعلق کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی زری کو یا امی کو نہیں بتائی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اپنے متعلق بات کرنے کی عادی نہیں تھی، اور شادی کے بعد تو اس نے ویسے بھی بنواس لے لیا تھا۔ سمی، شہرین اور ایمن کے علاوہ اس کو کسی کی پرواہ تھی ہی نہیں۔ وہ زری کو کوئی جواب دینا چاہتی تھی، لیکن اسے زری کے انداز نے اتنا دکھ دیا کہ وہ چپ سی رہ گئی۔ زری نے اس کی جانب بغور دیکھا، پھر اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کرہ بھر کر ذرا تعصب بھرے انداز سے بولی، ہم منہ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نینا کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تمہاری اجڑی پجڑی حالت سے آیا ہے سب کچھ۔ تم بہن ہو، اسی لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ اس شخص کا احساس مت کرو یا اس بچی کو پیار مت کرو، لیکن ان سب کے لیے خود کو ہلکان تو مت کرو۔ ان کا اتنا ہی خیال رکھو جتنا وہ تمہارا رکھتے ہیں۔ یہ فضول کی چاکری بند کر دو۔ کل سے دیکھ رہی ہوں اور پہلے بھی محسوس کرتی رہی ہوں کہ وہ شخص ابھی ایک کال بھی نہیں کرتا تمہیں۔ آج جب بچی کے کاموں کے لیے اسے ضرورت پڑی تو میسج کر دیا اس نے تمہیں، اور تم بھی سب چھوڑ چھاڑ تیار ہو گئی۔ صاف کہو انہیں کہ ابھی امی کی طرف جا رہی ہوں۔ اپنی اہمیت کو سمجھو۔ تم نے ایک شادی شدہ مرد سے شادی کی ہے، وہ تو پہلے ہی آدھا ملا تھا تمہیں، اور آدھا تم نے اسے اپنی حرکتوں سے گنوا دینا ہے۔ ارے اسے راجہ اندر بنا کے رکھو گی تو وہ تمہیں کنیز ہی سمجھتا رہے گا، ملکہ نہیں بنائے گا اپنی سلطنت کی۔ شوہر کو شوہر سمجھو، بادشاہ نہیں۔ زری تکلیف کے باوجود اپنا گیان اسے متعلق کرنے میں پوری طاقت لگا رہی تھی۔ نینا کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ اسے جواب دے پاتی۔ زری نے اس کی زندگی کے اتنے پیچیدہ ڈھکے چھپے مسئلے کو 1 منٹ میں جیسے کھول کر اس کے منہ پہ دے مارا تھا، اور اسی دوران اس کے موبائل پر ڈرائیور کی مس کال آئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ہاسپٹل کے باہر آ چکا ہے۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا۔ زری اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت خفا ہے۔ زری نے گڑبڑا کر کچھ کہنا چاہا جو ایمن ایک بار پھر نہیں سمجھ سکی۔ وہ جانے کے لیے چپ چاپ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں کیا بکواس کر رہی ہوں اور تم کیا کر رہی ہو؟ تم پر کبھی میری بات کا اثر نہیں ہوتا۔ زری مزید ناراض ہو رہی تھی۔ نینا کو اس کی ضد سے چڑ ہونے لگی۔ وہ پلٹ کر اس کے بستر کے قریب آئی۔ اچھا بتاؤ کیا کروں؟ گھر برباد کر لوں اپنا؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں کچھ دیر بنا بولے ایک دوسرے کی جانب دیکھتی رہیں، پھر نینا دوبارہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ میں پرسوں آ جاؤں گی، اپنا خیال رکھنا، نینا نے اس کی جانب دیکھے بنا کہا تھا۔ گھر برباد کر لوں اپنا؟ زری نے طنزیہ انداز میں اس کا جملہ دہرایا۔ پہلے اس گھر کو آباد تو کر لو بی بی، وہ تو تم سے آباد ہوا ہی نہیں ابھی تک۔ وہ بہت ناراض ہو گئی تھی۔ نینا چپ رہی۔ وہ مزید کچھ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ زری کا غصہ مگر ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ گھر وہ آباد ہوتے ہیں، بلکہ سدا آباد رہتے ہیں جو ماں باپ کی مرضی سے بسائے جاتے ہیں۔ تم نے تو گھر بسایا ہی ماں باپ کی بد دعاؤں پر ہے، اور میری یہ بات یاد رکھنا نینا، تم جس مکان کو گھر بنانے میں ہلکان ہوئی جا رہی ہو نا، اس کی بنیادوں میں تمہارے ماں باپ کی بد دعاؤں کے علاوہ ایک پاگل مرتی ہوئی عورت کی آہیں، اس مرتی ہوئی عورت کے ساتھ پل پل مرتے ہوئے تمہارے آدھے ادھورے شخص کی نفرت اور بیزاری، اور ان دونوں کی طرح ایک نیم پاگل بچی کے چونچلوں کا سوا کچھ نہیں ہے۔ کونین کاشف نثار، وہ مکان ہے ہی نہیں، وہ قبرستان ہے، قبرستان، اور قبرستان زندہ لوگوں سے آباد نہیں ہوا کرتے۔ زری اس کے جانے کے عمل سے سخت خفا ہو کر غرا رہی تھی۔ نینا برف برف وجود لیے چل پڑی تھی۔
ادے میں روئی تھی۔ شہرین اس کے پاس بیٹھی سادہ سے انداز میں اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے کہے گئے الفاظ کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بولتی تھی تو منہ سے لعاب زیادہ نکلتا تھا اور الفاظ کم، مگر پھر بھی نینا سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی گھر میں غیر موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ ایسا پہلے بھی ہوتا تھا۔ وہ جب بھی امی کے گھر رہنے جاتی تو واپسی پر اس کے رویے کی بیزاری کو محسوس کیے بغیر شہرین اسے بہت تپاک سے ملتی تھی، لیکن اس بار اس کا انداز کچھ عجیب تھا۔ وہ کچھ کھوئی کھوئی لگتی تھی۔ نینا صبح 9 بجے کے قریب گھر پہنچی اور تب سے شہرین بس بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ بار بار کہنے پر بھی وہ بستر سے اٹھ کر باہر جانے کو تیار نہیں ہو رہی تھی۔ اماں رضیہ نے اسے کچھ دیر ویل چیئر پر بٹھا کر باہر لے جانا چاہا، لیکن وہ نینا سے لپٹ گئی۔ نینا اس کے اس طرح سے کہنے پر یہی سمجھی کہ وہ اس کے لیے اداس تھی۔ نینا نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں کے گرد کی جلد کتنی سیاہ تھی۔ ایمن سو چکی تھی اور چہرہ بھی آج ضرورت سے زیادہ اس کا ڈل لگ رہا تھا۔ نینا ایمن کو سلا چکی تھی، لیکن وہ ابھی بھی غنودگی میں ہی تھی۔ نینا نے اس کا لحاف ٹھیک کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر شہرین کے پاس آ گئی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہے؟ میں باہر لے کر چلوں آپ کو، یا آپ کا فیوریٹ چاکلیٹ شیک لاؤں، وہ جو ایمن کو بھی پسند ہے؟ نینا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت بھرے انداز سے پوچھا۔ یہ تو خدا کو ہی معلوم تھا وہ ان کی باتیں سمجھتی تھی یا نہیں، لیکن ان سب کو شہرین سے اسی طرح بات کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ کونین چاہ کر بھی اس عورت سے نفرت نہیں کر پاتی تھی، بلکہ اسے کبھی کبھی لگتا کہ اس عورت پر ترس کھاتے کھاتے اب اسے اس سے محبت سی ہو گئی ہے۔ سمی کے سامنے اسے چڑھانے کے لیے کبھی کبھی وہ شہرین سے سخت انداز میں بات کر تو لیتی تھی، لیکن بعد میں اسے بہت پچھتاوا ہوتا تھا۔ شہرین نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اس کے چہرے کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج کچھ عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ نینا سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ چند لمحے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی کہ شاید وہ کچھ بولے، لیکن وہ بس بے چارگی اور بے چینی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھتی ہی جاتی تھی۔ نینا کا دل پگھل سا گیا۔ تم جس مکان کو گھر بنانے میں ہلکان ہوئی جا رہی ہو نا، اس کی بنیادوں میں تمہارے ماں باپ کی بددعاؤں کے علاوہ ایک پاگل مرتی ہوئی عورت کی آہیں اور کوسنے، اس مرتی ہوئی عورت کے ساتھ پل پل مرتے ہوئے تمہارے آدھے ادھورے شوہر کی نفرت اور بیزاری، اور ان دونوں کی ایک نیم پاگل بچی کے چونچلوں کے سوا کچھ نہیں۔ زری کے تلخ جملے جیسے اس کی سماعتوں میں گونجنے لگے تھے۔ اس نے مزید محبت کے ساتھ شہرین کے سر اور چہرے کو سہلایا تھا۔ تم نے غلط کہا ہے زری، یہ کہاں اس قابل رہی ہیں کہ کسی کو کوسنے دے سکیں؟ ان کی تو آہیں بھی ڈائریکٹ اللہ تک جاتی ہوں گی۔ نینا نے اپنا ہاتھ مسلسل اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے سوچا۔ وہ پھر اس کے قریب سے اٹھنا ہی چاہتی تھی کہ شہرین نے اپنا نحیف سا ہاتھ بلند کیا اور شہرین کے ہاتھ کو تھام لیا۔ اس سے پہلے کہ نینا کچھ سمجھتی، شہرین نے اس کا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر کروٹ لے لی، جیسے وہ چاہتی ہو کہ نینا اس کے پاس ہی رہے۔ نینا نے دیکھا اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اکثر انفیکشن رہتا تھا جس کی وجہ سے وہ بہتی رہتی تھیں، لیکن آج اس کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی کا رنگ آنسوؤں جیسا تھا۔ اس سے پہلے کہ نینا مزید دھیان دیتی، دروازہ دھیرے سے کھلا۔ نینا نے مڑ کر دیکھا اور پھر دوبارہ سے شہرین کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ سمی تھا۔ اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ آ گئیں آپ؟ وہ اسے مخاطب تھا۔ نینا کو سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ وہ کیا جواب دے۔ سمی کو جواب سے دلچسپی تھی بھی نہیں، اور یہ بات نینا اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ چلتا ہوا شہرین کے بستر کے قریب آ گیا۔ اس نے نینا کی جانب دوسری نگاہ تک نہیں ڈالی تھی۔ شہرین کیسی ہو میری جان؟ اماں رضیہ کہہ رہی تھی تم نے کچھ کھایا نہیں آج سارا دن۔ کیوں نہیں کھایا؟ بھوک نہیں لگ رہی کیا؟ وہ شہرین کو مخاطب کرتے ہوئے ساری دنیا کو بھول جاتا تھا۔ تو نینا کیا چیز تھی؟ نینا نے اپنا ہاتھ شہرین سے چھڑوایا اور پھر اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ سمی اس جگہ بیٹھ سکے۔ پھر وہ باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب مڑی تھی۔ جانے کیوں دل بالکل بجھ سا گیا تھا۔ حالانکہ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ والہانہ انداز سے اسے گلے لگا کر ویلکم بیک کہے گا، لیکن امید ضرور تھی کہ شاید وہ اسے شکریہ کہہ دے۔ آخر وہ بھی تو ایک میسج کے احترام میں چپ چاپ واپس چلی آئی تھی، مگر اب ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ آپ کی بیٹی بہت خود غرض ہے امی، زرین نے صبح سے لے کر اب تک کوئی 15ویں بار کہا تھا۔ صوفیہ نے یخنی والا پیالہ اس کو پکڑایا اور پھر سامنے کرسی پر ہی بیٹھ گئیں۔ اب کیا مجھے اس موضوع پر کتاب لکھ کر دو گی؟ پتہ ہے مجھے کہ وہ خود غرض ہے، وہ چڑھ کر بولی تھیں۔ چکن کی یخنی؟ آپ نے مٹن نہیں منگوایا؟ وہ پیالے کی جانب دیکھ کر اسی انداز سے بولی۔ اس کے چہرے پر پہلے ہی بیزار کن تاثرات تھے، لیکن مرغی کی یخنی دیکھ کر وہ مزید سی اخفا ہو گئی۔ صوفیہ نے اس کے اتاولے پن پر اسے ٹوکنا چاہا، لیکن پھر چپ ہو گئیں۔ شادی کے بعد وہ مزاجاً بہت زود رنج ہو گئی تھی۔ اگرچہ پہلے بھی وہ اپنی پسند ناپسند کا کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور پہننے اوڑھنے میں بہت محتاط تھی، لیکن اب تو اس کے نخرے بہت بڑھ گئے تھے۔ ہر چیز میں مین میخ نکال دیا کرتی تھی۔ تمہارے ابا کو کہا تو تھا، لیکن انہیں یاد ہی نہیں رہا۔ اب صبح تازہ گوشت قیمہ سب منگوا لوں گی، انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ آپ نے سرسری سے انداز میں کہا ہوگا نا، آپ کو تاکید کرنی چاہیے تھی۔ چکن کی یخنی میں کون سی طاقت ہوتی ہے؟ اصفر کی امی نے خاص طور پر فون کر کے کہا تھا کہ بکرے کے گوشت کی یخنی پینا پہلے 7 دن طاقت ملتی ہے اس سے، اور یہاں تیسرا دن ہو گیا ہے، چکن کی یخنی ہی مل رہی ہے۔
है। वो बिला वजह नाराज़ हो रही थी। सोफिया ने कुछ नहीं कहा तो वो मज़ीद चिढ़ गई। आप बता दें अगर कोई मसला है, मैं असफर से कह दूंगी, वो ला देगा सब गोश्त फल वगैरह। मैं तो खुद ही इससे नहीं कहती, एक दफ़ा कहूँगी तो ढेर लगा देगा, लेकिन मैंने कह रखा है उसे कि अगर तुम कुछ लाओगे तो मेरे अब्बा बुरा मान जाएंगे। बेटियाँ तो बस मैके का अमन कायम रखने के लिए जतन करती रहती हैं और मैके वालों को एहसास ही नहीं होता। जरी डिस्चार्ज होकर इनकी तरफ आ गई थी, लेकिन बच्ची अभी भी नर्सरी में ही थी। उसे मज़ीद कुछ दिन वहीं रखने का मशवरा दिया गया था डॉक्टर ने। बच्ची तो वहीं थी। नैना वापस चली आई और अब सोफिया के काम बहुत बढ़ गए थे। प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से वो कुछ तैयारी ही नहीं कर पाई थी। उन्हें खदशा था कि इनकी नाजुक मिजाज बेटी इस बात पर भी उन्हें आने वाले दिनों में परेशान करती रहेगी। वो पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद इसका मिजाज काफ़ी बदल गया था। अब तो खाने के वक्त अगर सलाद, अचार जैसे लवाजमात ना मौजूद होते थे तो वो शिकवा करने लगती थी। ब्याही बेटियां घर आएँ तो माएँ कलेजा निकाल कर मेज़ पर सजा देती हैं, और अब खीरे नहीं मंगवा सकी। वो इन्हें ऐसी बातें सुनाने लगती थी, और अब तो इसकी हालत ही कुछ और थी। वो बिला वजह चिड़चिड़ी हो रही थी। सोफिया उठी और इसके बिस्तर पर आ बैठी। तुम क्यों फिक्र कर रही हो, सब हो जाएगा। बकरे का गोश्त भी आ जाएगा और कीमा भी, फल भी मंगवा लूँगी और पंजीरी के लिए खुश्क मेवे भी। तुम बस अपना ख्याल रखो, इस वक्त को एंजॉय करो। अल्लाह करीम रोज़ रोज़ औलाद की खुशी नहीं दिखाते, ये बड़ा सुनहरा वक्त होता है। तुम अब एक माँ हो, सब्र करना सीखो। सोफिया ने बहुत मोहब्बत से उसे समझाना चाहा, लेकिन वो राज़ी नहीं हुई। अम्मी, आपने सारी ज़िंदगी मुझे सिर्फ नसीहतें ही की हैं, ये सीखो वो सीखो, ऐसे करो वैसे करो। अपनी लाडली को तो कुछ नहीं कहती आप, सिखाया भी नहीं कुछ, दो गुर की बातें ही सिखा देती ना उसको। वो अभी तक बहन से नाराज़ थी। मैंने तो यही कोशिश की थी कि तुम दोनों की तरबियत में कोई कमी ना रहे। जो तुम्हें सिखाया वही उसे भी सिखाने की हर मुमकिन कोशिश की। अब उसने नहीं सीखा तो इसका इल्ज़ाम भी मुझे नहीं दिया जा सकता। सोफिया ज़िद हुई जा रही थी, लेकिन फिर भी तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही थी। मुझे इससे मत मिलाएं, मैंने तो सब कुछ सीख लिया है, हर बात आपकी मर्ज़ी की है। इसकी तरह माँ बाप को नाको चने नहीं चबवाए। अब तो तुम क्या चाहती हो मुझसे? इसके एहसान के बदले तुम्हें गोल्ड मेडल दिया जाए? सोफिया ने तंज़िया अंदाज में पूछा। जरी ने उन्हें देखा, फिर खफकी भरे अंदाज में बोली, आप हमेशा उसी की हिमायत करती हैं अम्मी। आपकी शह पर ही ये दिन देख रही है। वो नौकरों की तरह इस घर में पड़ी है। शक्ल देखी है आपने उसकी, लगती है ब्याही हुई कहीं से। फिटकार बरसती रहती है हर वक्त उसके चेहरे पर। पहले ही कोई ख़ास रंग रूप नहीं था, अब तो बिल्कुल अजीब सी लगने लगी है। एक दिन असफर कहता है मुझे, जरी ये वाकई तुम्हारी सगी बहन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने दुबई में किसी बंगाली या श्रीलंकन की काली कलोटी बेटी को गोद ले लिया हो? असफर का जिक्र आते ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैल गई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि इसकी कितनी तल्ख बातें अपनी सगी बहन के मुतालिक थीं। सोफिया को इस पर शदीद गुस्सा आया। वो नैना के मुतालिक बिल्कुल अपने अब्बा के अंदाज में बातें करने लगी थी। वही रवैया, वही हकारत, वही तमस्खुर। सोफिया ने कुछ तल्ख कहना चाहा, लेकिन फिर चुप रह गई, क्योंकि वो भी इनकी बेटी थी और जिसका मजाक उड़ाया जा रहा था वो भी इनकी अपनी ही औलाद थी। अब कुछ नहीं बोलेंगी आप, खामोश रहेंगी बस। सारी बातें बस मेरी बार बार याद आती हैं आपको। लेकिन अम्मी, मैं आपको एक मशवरा ज़रूर दूंगी कि ऐसे हालात में माएँ बेटियों को समझाया करती हैं, उसे कुछ अकल दें आप। मोहतरमा ख्वाह में नौकरानी बनी फिरती हैं इस शख्स के घर में, जिसने वक्त पड़ने पर उसे घर से ही निकाल देना है। वो बस अपनी बीवी के मरने का इंतज़ार कर रहा है। वो जिस दिन मर जाएगी उसने आपकी बेटी को घर से निकाल बाहर करना है। अच्छा खासा हैंडसम आदमी है और पैसा भी है उसके पास, वो क्यों रखेगा नैना को अपने घर? वो किसी अच्छी खुश शक्ल लड़की से शादी करेगा और ये फिर आपके घर आ बैठेगी। वो इंतहाई तल्ख हो रही थी। अब की बार सोफिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ओ बीबी, तुम भी चुप ही कर जाओ। अच्छा नहीं सोच सकती बहन के बारे में तो बुरा भी मत सोचो। अनाप शनाप बकती चली जा रही हैं, बजाय इसके कि ये दुआ करो कि बहन का घर आबाद रहे। तुम बदुआएं देने पर उतर आई हो, और ये क्या आदत बना ली है तुमने? हर वक्त इसकी शक्ल और रंग का मजाक उड़ाती रहती हो। क्या कमी है उसमें? माशाल्लाह हाथ पाँव की पूरी है, ऊंची लंबी है, और फिर कैसे सारा घर संभाल रखा है उसने। तुमसे तो एक कमरे का फ्लैट नहीं संभाला जा रहा। और हाँ, असफर को कहना खबरदार अब मेरी बेटी के मुतालिक कोई ऐसी उल्टी सीधी बात करी तो। अब वो खुद भी बेटी वाला है और बेटियों के बाप सोच समझ के बोला करते हैं। वो नाराज़ लहजे में बोली थी। जरी ने इनके सख्त लहजे पर सीख पा होकर यखनी का प्याला उठा लिया। नहीं तो ना सही, जब किसी को अपनी भलाई ही मंजूर नहीं तो क्या किया जा सकता है? वो नाक चढ़ाते हुए बड़बड़ाकर सूप पीने लगी। वहाँ घुप अंधेरा था और इसकी आंखें भी रोशनी की आदी नहीं थीं। उसने इत्मीनान से आंखें मूंदकर पुरसुकून सोते हुए दोबारा सोना चाहा, लेकिन इस तरह से जैसे कहीं ज़ोर से बिजली कड़की थी और ज़मीन जाने कौन से धमाके से लरज़ उठी थी। इसका पूरा वजूद जैसे इस धमाके की ज़िद में आ गया था। इसके सर में घंटियाँ सी बजने लगी। इसने सर को पकड़ते हुए अदे को आवाज़ दी। इसके सर में ऐसा ही दर्द उठा करता था जिसकी वजह से वो चिकराने लगती थी। अदे, मेरे सर में ज़ोर से दर्द हो रहा है, बहुत ज़ोर से, वो चिल्लाई, लेकिन किसी ने इसकी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। घर में कोई भी नहीं था, सब जाने कहाँ चले गए थे। सब लोग ऐसे ही कहीं ना कहीं चले जाया करते थे। उसे कोई कुछ नहीं बताता था, वो सभी खुद से बातें करती रहती थी।
گھر میں بہت ہی لوگ تھے لیکن اسے محسوس ہوتا تھا کہ بعض اوقات وہاں کسی کی غیر موجودگی اسے بے چین کرتی ہے۔ وہ کسی کو یاد کرتی تھی لیکن اسے یہ بھی یاد نہیں آتا تھا کہ وہ کس کو یاد کرتی ہے، لیکن وہ خوش تھی۔ دکھ اسے تب ہوتا تھا جب اسے سر میں درد ہونے لگتا تھا۔ یہ درد بہت بے چین کرنے والا ہوتا تھا۔ اس کے پورے سر میں، دانتوں میں اور حتیٰ کہ رگوں میں بھی جیسے تکلیف شروع ہو جاتی تھی۔ اس کا خون جیسے منجمد ہو جاتا تھا اور کندھوں سے اوپر کا حصہ انتہائی بھاری لگنے لگتا۔ یہ تکلیف اس سے سہی نہیں جاتی تھی، یہ تکلیف اسے پاتال میں دھکیل دیتی تھی۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے کراہتے ہوئے اپنے بھاری سر کو دونوں ہاتھوں سے دبوچا تھا۔ وہ تکلیف سے بلبلانے لگی تھی، وہ چلا رہی تھی، کسی کو مدد کے لیے بلا رہی تھی، مگر الفاظ اس کے ہونٹوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلتے تھے تو اپنے مطالب بھی کھو دیتے تھے۔ اسے اس قدر تکلیف تھی کہ وہ جیسے نیچے ہی نیچے گرنا شروع ہو گئی۔ زمین اس کے قدموں کے نیچے سے سرکنے لگی تھی۔ وہ ہوا سے ہلکی پھلکی ہو کر دھیمے قدموں سے اوپر کو اٹھی تھی اور پھر ایک جھٹکے سے نیچے گرنے لگی تھی۔ ایک ہی لمحے میں وہ جیسے نیچے، بہت نیچے کھائی میں دھنستی چلی جا رہی تھی۔ ادے! وہ پھر چلائی تھی۔ نینا کی آنکھ ایک عجیب سی آواز سے کھلی، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو، اسے جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر تاریکی کو فتح کرنے کی کوشش کی مگر اسے کچھ نظر نہیں آیا، نہ ہی سمجھ آیا۔ اس نے چند مزید ساعتیں سوچنے میں لگائی تھی کہ آخر وہ کیا ہے جس نے اسے جگا دیا۔ پھر وہ جھٹکا کھا کر اٹھی۔ پہلی نظر شہرین کے کاٹ پر پڑی، وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ نینا نے بستر سے چھلانگ لگائی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکلی۔ شہرین بعض اوقات نیند سے اٹھ کر کہیں بھی جا کر لیٹ جاتی تھی یا پھر کچن میں جا کر بیٹھ جایا کرتی۔ نینا اسے ہی تلاش کرتے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا دل عجیب سے خدشات میں گھرا تھا، وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ نینا نے قدموں کی رفتار بڑھائی اور تقریباً بھاگتی ہوئی کچن کی جانب آئی، لیکن وہاں بھی تاریکی تھی۔ شہرین کو بہت کم نظر آتا تھا لیکن وہ تاریکی اور روشنی میں فرق کر لیتی تھی اور جہاں روشنیاں گل ہوتی تھیں وہاں جانے سے اعتراض کرتی تھی۔ نینا ایک لمحہ کچن کے دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ شہرین اپنے بیڈ روم میں بھی ہو سکتی تھی اور نینا بیڈ روم میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ واپس یمن کے کمرے کی طرف آ گئی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں داخل ہوتی اسے لاؤنج میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ موڑی اور ذرا آگے ہو کر دیکھا، وہاں بھی تاریکی تھی۔ نینا نے ہاتھ بڑھا کر دیوار پر لگے سوئچ بورڈ سے ایک سوئچ آن کیا۔ ایک سیکنڈ میں وہاں روشنی پھیل گئی۔ شہرین اسی صوفے پر نیم دراز نظر آئی۔ شہرین! اس نے پکارا لیکن کوئی جواب نہ پا کر وہ آگے بڑھی۔ پھر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ شہرین کی آنکھیں ادھ کھلی سی تھیں، وہ لپک کر اس کے قریب آئی۔ شہرین! اٹھیں یہاں سے، صوفے پہ کوئی سوتا ہے بھلا؟ اس نے اسے ہلا کر جگانا چاہا لیکن وہ مزید نیچے کی طرف اس کی گود میں اس طرح لڑک آئی کہ اس کی ٹانگیں صوفے پر تھیں لیکن اوپر والا دھڑ بالکل زمین کو چھونے لگا۔ شہرین نے اس کے گالوں کو نینا نے اس کے گالوں کو زور زور سے سہلایا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ نینا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اماں رضیہ! اماں رضیہ جلدی آئیں، دیکھیں شہرین کو کیا ہوا ہے، اماں رضیہ! اس نے چلا کر اماں رضیہ کو پکارا تھا۔ امی، اصفر آئے گا ابھی؟ صوفیہ کمرے میں مکمل طور پر داخل بھی نہیں ہوئی تھیں کہ جب زری نے انہیں دیکھتے ہی کہا۔ صوفیہ نے سر ہلا دیا اور بچی کی کوٹ کے قریب آ گئیں۔ اسے رات ہی گھر لانے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس کے آنے سے گھر میں عجیب سی رونق ہو گئی تھی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ آج تو آنکھیں بھی پوری کھولی ہوئی ہیں۔ تم نے دیکھا زری؟ اس کی پلکیں نمایاں ہونے لگی ہیں اب، ورنہ پہلے تو بالکل گنجی گنجی لگتی تھیں اس کی آنکھیں۔ صوفیہ نے اسے کوٹ سے نکال کر احتیاط سے گود میں تھاما اور پھر زری کے بیڈ کے قریب آ گئی۔ انہوں نے بچی کو اس کی گود میں دے دیا تھا۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اصفر آئے گا ابھی، ناشتے کے لیے کچھ اہتمام کر لیں، اس نے ذرا اونچی آواز میں کہا جیسے جتانا چاہ رہی ہو کہ پہلی دفعہ میں میری بات انسنی کیوں کر دی۔ آفس نہیں جانا اسے آج؟ صوفیہ اس کے بستر پر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ آفس تو جائے گا لیکن پہلے یہاں آئے گا پھر آفس جائے گا، کہہ رہا تھا کہ 25 سے مل کر جائے گا، چند دنوں میں ہی بہت پیار کرنے لگا ہے اس سے، کہتا ہے تو تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ صوفیہ نے بھی اس کا ہاتھ میں دیا اور ساتھ دیا اور مسکراتے ہوئے بولی، اولاد ہے اس کی ایسی ہی پیاری چیز ہوتی ہے اولاد، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت لگتا ہی نہیں اور اس کے آگے کچھ اہم نہیں لگتا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ تو ہے بھی بہت خوبصورت، ویسے اللہ کا شکر ہے اس کے نین نقش تو خوبصورت ہیں ہی، رنگت بھی صاف ہی ہے۔ اصفر کو سانولی رنگت ذرا نہیں پسند، وہ ہر 2 جملوں کے بعد اپنے شوہر کا ذکر کرنا عبادت سمجھتی تھی۔ وہ خود بھی تو سانولا ہی ہے، صوفیہ نے ذرا سادہ سے لہجے میں جتا کر کہا۔ وہ روز روز کالے گورے کی یہ بحث سن سن کر اکتا گئی تھی۔ پہلے ایسی ہی باتیں کاشف کیا کرتے تھے، وہ سنتی تھیں اور چپ رہتی تھیں، اب بیٹی نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ آئے ہائے امی، سانولا تو نہیں ہے، سانولا ہوتا تو میں کبھی شادی نہ کرتی اس سے، رنگ تو بہت صاف ہے اس کا، بس گرمیوں میں ذرا سنولا جاتا ہے، ذرا موسم بدلے گا تو بالکل ٹھیک لگنے لگے گا، وہ نخوت بھرے انداز میں بولی۔ صوفیہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئیں، وہ بالکل کاشف کے انداز سے باتیں کرتی تھی، انسانوں کی ذات میں کیڑے نکالنے کی عادت اس سے اپنے باپ سے ملی تھی۔
آپ بیٹھ ہی گئی ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اسفر آ رہا ہے، ناشتے کے لیے کچھ بنا لیں اچھا سا۔ زری کو ماں کے چہرے سے شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں اس کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی، سو اس نے موضوع ہی تبدیل کر دیا۔ آنے تو دو اسے، بنا دوں گی کچھ نہ کچھ، آٹا گوندا ہوا ہے، رات والا قیمہ مٹر بھی پڑا ہوا ہے، تازہ دہی بھی ہے، انڈے بھی موجود ہے، وہ آئے گا تو تازہ پراٹھے کے ساتھ آملیٹ بنا دوں گی، قیمہ بھی رکھ دوں گی ساتھ۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا کیونکہ اس کے بنا زری کو تسلی ہونی نہیں تھی۔ زری نے ان کی بات سن کر ناک چڑھائی۔ قیمہ مٹر تو رات میں بھی سرو کیا تھا آپ نے، وہ مت رکھیں، اب اچھا نہیں لگتا۔ ابا کو بولے حلوہ پوری لے آئیں یا نہاری اور نان لے آئیں۔ اس نے مشورہ دیا۔ اسفر آج کل رات کا کھانا ان کے یہاں ہی کھاتا تھا اور ہر دوسرے دن روز ناشتہ بھی یہیں کرتا تھا۔ صوفیہ کو اس کی تجویز ذرا پسند نہیں آئی۔ گھر والی بات ہے زری، اپنا ہی بچہ ہے اسفر، کل بھی ناشتہ اس نے یہیں کیا تھا اور تمہارے کہنے پر میں نے نان اور چنے منگوا لیے تھے، اس سے پہلے پائے بھی کھلائے تھے اسے۔ اب ہر روز باہر سے ناشتہ منگوانا اچھا لگتا ہے کیا؟ گھر کی بنی ہوئی چیز بھی کھانے دو اسے، ورنہ کیا فائدہ ہے اس کے جم جانے کا اور ورزشیں کرنے کا۔ صوفیہ نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا لیکن وہ پھر عادت کے مطابق ذرا برا مان گئی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے امی؟ وہ داماد ہے آپ کے گھر کا، دامادوں کو کون کھلاتا ہے باسی سالن کے ساتھ پراٹھا؟ وہ چڑھ کر بولی۔ صوفیہ کے دل میں ناگواری کی لہر اٹھی جو انہوں نے بمشکل برداشت کی۔ ان کی یہ بیٹی کچھ زیادہ ہی وہمی سی ہوتی جاتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے زری پھر بولی، آپ کو کیا پتا میں اسفر کے سامنے آپ لوگوں کی کیسی کیسی باتیں کرتی ہوں؟ وہ ابا کو بہت رئیس آدمی سمجھتا ہے، میں باسی قیمہ مٹر کھلا کر اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ آپ بس ابا کو کہیں کہ حلوہ پوری لے کر آئیں۔ وہ سخت برا مان کر بولی۔ صوفیہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی کاشف کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کیا چاہیے؟ انہوں نے صوفیہ سے پوچھا، پھر زری کی جانب محبت سے دیکھا۔ کچھ کھانے کا دل ہے؟ بتاؤ مجھے، میں لے آتا ہوں۔ زری کی بات وہ پہلے بھی نہیں ٹالتے تھے، اب تو جیسے اس کا کہا ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ ابا میں امی سے کہہ رہی تھی کہ حلوہ پوری منگوا لیں ناشتے کے لیے، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ کاشف نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھی بات ہے، میں خود جا کر لے آتا ہوں، آج ذرا مختلف ناشتہ ہو جائے گا، ابھی لایا۔ کاشف اس کی بات سے انکار نہیں کرتے تھے۔ وہ باہر نکلے تو صوفیہ بھی باہر کچن کی طرف آ گئیں۔ ان کا دل جل کر خاک ہو گیا۔ وہ باہر سے کچھ منگوائے بنا بھی ناشتے پر اچھا خاصا اہتمام کر سکتی تھیں، لیکن زری کی فرمائش کی وجہ سے چپ کی چپ رہ گئیں۔ زری انہیں کچھ زیادہ ہی مشکل میں ڈال رہی تھی۔ وہ تنگ دل نہیں تھی لیکن بلا وجہ اسراف کو بھی سخت ناپسند کرتی تھیں۔ زری کی حرکتیں اور باتیں دونوں ہی انہیں الجھن میں مبتلا کرنے لگی تھیں۔ انہوں نے برا سا منہ بناتے ہوئے چائے کا پانی چولہے پہ رکھا اور اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ پھر آپا اندر داخل ہوئیں اور ان کے ہاتھ میں بڑا سا پیالہ تھا۔ ارے آپا، آپ صبح صبح کیسے؟ صوفیہ نے آگے ہو کر ان کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہاتھ سے پیالہ لے لیا۔ وہ کافی دنوں کے بعد ان کے گھر کی سیڑھیاں چڑھ کر آئی تھیں، ورنہ نینا کی شادی کے بعد انہوں نے آنا جانا بالکل ختم کر دیا تھا۔ سلیم کی موت کے بعد وہ ویسے ہی بیمار رہنے لگی تھیں۔ زری کو دیکھنے آئی تھی۔ اب کیسی ہے اس کی بچی؟ ہسپتال میں تو بڑی کمزور سی لگتی تھی، کچھ صحت بنی کہ نہیں؟ اور زری کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اتنی دیر میں بھاپ گئی تھی۔ صوفیہ نے پیالہ میز پر رکھ کر انہیں لاؤنج میں ہی بٹھا لیا، پھر فٹافٹ ان کے لیے پانی لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے دونوں، بس ابھی جگہ ہی آئی تھی میں ان کو، بچی بھی لگنے لگی تھی بھوک سے، زری دودھ پلا رہی ہے اسے، انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ پھر ان کے لائے پیالے کی جانب دیکھتے ہوئے استفہامیہ انداز سے پوچھا، کیا لائی ہیں؟ سوجی انڈے کا حلوہ ہے، علیم نے فرمائش کی تھی، بہت تھوڑا سا گھی ڈال کر بنایا ہے میں نے، خشک میوے بھی ڈالے ہیں، اچھا بنا ہے۔ میں نے علیم کو بولا تھا ذرا زری باجی کو دیتا جا، مگر اسے یونیورسٹی جانے کی جلدی تھی۔ بعد میں میں نے کہا کہ ابھی دے آ، تو بولا نہیں، میں نے کہا خود ہی دے آؤں گی جا کر۔ یہ لڑکے ہر وقت کام آج اور کل پر ٹال دیتے ہیں۔ وہ بڑا والا ہے تو اس کو نوکری سے فرصت ہی نہیں، رات بھر جاگ کر اس میں موبائل پر گیم کھیلتا رہتا ہے، لیکن گھر کا کوئی کام بتا دو تو بعد میں کی کردان سن لو۔ تم اچھی ہو صوفیہ، ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں تمہاری، کہنے ماننے والی۔ وہ سانس بحال کرتے ہوئے بات مکمل کر رہی تھیں۔ صوفیہ اٹھ کر کچن میں آ گئیں، پھر چائے کے لیے پانی اور دودھ پتی ڈال کر آنچ دھیمی کری اور واپس آ کے بیٹھ گئیں۔ بس آپا منہ نہ کھلوائیں میرا، بیٹیاں جتنی کہنے کار ہوتی ہیں نا، میرا دل ہی جانتا ہے۔ دراصل وہ زمانے ہی نہیں رہے جب اولادیں ماں باپ کی بات کو اہمیت دیا کرتی تھیں، اب تو بس اپنی مرضی کی مالک ہیں سب۔ ماں باپ تو اتنے بھی مجاز نہیں کہ ان کی پسند کا بجائے اپنی پسند کا ناشتہ ہی کرا دیں، نان کے بجائے پراٹھے کھلا دیں اولاد کو، اتنی سی بات پر بھی اولاد برا مان جاتی ہے۔ صوفیہ سخت ناراض تھیں۔ آپا نے ان کے انداز کو بغور دیکھا۔ ایسا انداز تو صوفیہ تب اپناتی تھی جب نینا کی کسی بات پر خفا ہوتی تھی۔ نینا آئی ہوئی ہے کیا؟ ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ شاید وہ اسی وجہ سے خفا ہیں، سو پوچھ لیا، ارے نہیں آپا، وہ کہاں آ سکتی ہے، اس کی تو سوکن۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر لہجے کو نارمل کرتے ہوئے بات مکمل کی، وہ ایمن کی ماں پھر ہسپتال میں ہے نا، کوما میں چلی گئی ہے پھر سے، بڑے دن سے ہسپتال اور گھر کے بیچ گھن چکر بنی پڑی ہے میری بیٹی۔ آپا نے گہری سانس بھرتے ہوئے سر ہلایا۔
اللہ کریم آسانی دے۔ بڑا تکلیف دہ مرض ہے یہ دماغ کا کینسر بھی۔ اس دن نینا ہاسپٹل میں ملی تھی تو بتا رہی تھی کہ وہ ایمن کی ماں تو بالکل لاچار ہے ہر کام میں، پہچانتی بھی نہیں کسی کو۔ وہ دونوں بہنیں ایمن سے تو بارہا مل چکی تھی لیکن شہرین سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ نینا کے گھر تو ان میں سے کوئی بھی کبھی جاتا ہی نہیں تھا، وہ خود ہی آ جاتی تھی اور ان سب کا زبانی تعارف اور باتیں کرتی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے یہ دونوں بہنیں نینا کی سوکن سے واقف تھیں۔ اللہ اس بچی کو آسانی دے، آمین۔ صوفیہ کسی روز ہم چلیں نینا کی طرف، عیادت تو بڑے ثواب کا کام ہے، اللہ مریض کی خیریت دریافت کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ روزہ بھی کھول لیتے ہیں صوفیہ، ورنہ جب سے بچی دی ہے ان کے یہاں کبھی گئے ہی نہیں ہم۔ اچھا تو نہیں لگتا نا ایسے، ہمیں جانا چاہیے۔ آپا نے اسے سمجھایا تھا۔ صوفیہ کیا کہتی، چپ ہو گئی۔ وہ تو خود جانا چاہتی تھی لیکن ڈر لگتا تھا کہ کاشف ناراض ہوں گے، کہ کبھی منہ سے کہتی نہیں تھی۔ چلیں گے آپا کسی دن، ابھی تو یہ زری آئی ہوئی ہے نا، اسے ذرا فراغت ملے تو پھر دیکھتے ہیں۔ میں تو اس لڑکی سے بیزار ہوئی پڑی ہوں، بچے تو سبھی پیدا کرتے ہیں لیکن اس نے جیسے کوئی انوکھا کام کر لیا ہے، ہر وقت غصہ کرتی ہے، کبھی کھانا پکانے میں مین میخ نکالتی ہے، کبھی گورے اور کالے رنگ کے اندر تنقید کرتی ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ پہلے تو ایسی نہیں تھی، شادی کے بعد جو کسر رہ گئی تھی وہ ماں بن کر پوری کرتی ہے۔ اب تو مزاج جیسے ساتویں آسمان پر پہنچ گیا ہے۔ وہ بہن کے سامنے دکھی دل سے بول رہی تھی لیکن یہ بھی احساس تھا کہ زری تک آواز جائے گی تو وہ مزید بڑبڑائے گی، سو آواز دھیمی ہی رکھی تھی۔ آپا نے ان کی بات کو سنجیدگی سے سنا لیکن پھر ٹالنے والے انداز سے بولیں، صوفیہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، بچے کے بعد عورت ذرا دماغی طور پر کمزور پڑ جاتی ہے نا، بلا وجہ کا چڑچڑاپن، غصہ، خفگی، بیکار میں رونا رونانا، یہ سب ان 40 دنوں میں چلتا رہتا ہے۔ یہ 40 دن ایسے ہی گزریں گے، پھر ٹھیک ہو جائے گی اپنی زری بھی۔ وہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن کو اپنے انداز میں واضح کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صوفیہ نے ناگواری سے سر جھٹکا، آپا یہ کوئی انوکھی ماں بنی ہے کیا؟ ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے اتنا ہی کہا کہ آپا نے ان کی بات کاٹ دی۔ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی صوفیہ، کچھ عورتیں زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ تم اپنا وقت بھول گئی کیا؟ نینا کی دفعہ میں کیسے کیسے بات پر تم کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، بھابھیوں سے لڑائی، بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا، تمہارے ساتھ بھی ہوتا تھا یہ سب۔ بیٹیاں آخر ماں پر ہی تو جاتی ہیں۔ آپا آپ کی بار مسکرائی تھی۔ آپا میرا حساب تو اور تھا، حالات اور تھے، اور پھر وہ کہنے والی تھی کہ میرا مزاجی خدا بھی تو اور مزاج کا تھا، جو ان دنوں میری خفگی کی سب سے بڑی وجہ تھا، لیکن وہ یکدم چپ ہو گئی۔ ان پر جیسے ہی اچانک یہ اختہ کھلا تھا کہ زری کے رویے کی وجہ بھی اس کا شوہر تو نہیں کہیں۔ ان کی زبان کو تالا لگ گیا، وہ چپ کی چپ رہ گئیں۔ کہاں ہے زری؟ میں ذرا مل کر آتی ہوں۔ تم فکر نہ کرو صوفیہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس یہ کچھ دن گزار لو۔ وہ تکلیف میں ہیں، پھر بچی بھی ساری ساری رات جگاتی ہوگی، یہ چڑچڑاپن عارضی ہے، ٹھیک ہو جائے گی زری بھی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے اٹھیں۔ انشاءاللہ۔ صوفیہ نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ آپا نے ایک خوفناک سوچ کے نئے دروا کر دیے تھے ان پر۔ ان سے باتیں کرو ایمن، سلام کرو ماما کو۔ کونین نے بہت پیار سے ایمن کی پشت سہلاتے ہوئے اسے شہرین کے بستر کے قریب کیا تھا۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ ایمن نے مشینی سے انداز سے کہا اور پھر کونین کی جانب دیکھنے لگی کہ جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ میں نے ٹھیک پرفارم کیا ہے یا نہیں۔ ایمن پہلی بار ہاسپٹل آئی تھی اور اس کے چہرے پر ہی لکھا تھا کہ اسے یہاں آنا اچھا نہیں لگ رہا۔ کونین اور سمی دونوں ہی اس کے یہاں آنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن ادے کئی بار کہہ چکی تھی کہ ایمن کو روز لایا جائے تاکہ وہ اپنی ماں کو دیکھ سکے۔ ہائے وقت کا کیا بھروسہ، وہ غریب اپنی ماں کے ساتھ کچھ وقت گزار لے تو اچھا ہے، پھر موقع ملے نہ ملے۔ وہ کئی بار یہ جملہ دہرا چکی تھیں، اسی لیے سمی کے کہنے پر کونین اسے یہاں لے آئی تھی، لیکن ایمن کو پریشان دیکھ کر وہ سب دکھی ہو گئے تھے۔ وہ ماں کی جانب دیکھنے سے بھی اعتراض برت رہی تھی اور اس پر ہی کیا موقف، وہ سب بھی اس کی جانب دیکھنے سے ڈرتے تھے۔ ناک، منہ، پیشانی، سر، ہاتھ، سب کچھ تو مشینوں اور نالیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ انسان نہیں لگتی تھی بلکہ ایک ننھا سا روبوٹ لگتی تھی جسے مرمت کرنے کے لیے ورک شاپ میں رکھا گیا ہو۔ سمی نے گہری سانس بھری۔ وہ اپنی ننھی سی بچی سے کیا توقع کرتا کہ وہ اپنی بیمار لاچار ماں سے کس طرح محبت کا اظہار کرے، جبکہ وہ اسے دیکھتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ وہاں تو سب کا ہی یہی حال ہوا جا رہا تھا۔ لوگ آ رہے تھے، شہرین کے وجود پر ترحم بھری نظر ڈال رہے تھے، گہری لمبی سانس لیتے، بجھے ہوئے دل سے دعائیں دے رہے تھے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بنا کچھ کہے بولے جاتے تھے۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا، شہرین کی حالت میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ دماغ تو پہلے ہی اس کا گل چکا تھا، لیکن اب بقیہ اندرونی اعضاء بھی کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے سمی کو بتایا تھا کہ اس کا جگر، پھیپھڑے اور گردے کافی متاثر ہو چکے ہیں۔ ایک دل تھا جس کی ٹک ٹک اسے موجود ثابت کرتی تھی، ورنہ جس طرح یہ مشینوں کے سہارے بے سود پڑی تھی، اسے دیکھتے ہوئے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ گھل گھل کر اب ختم ہوئی جاتی ہے۔ وہ ریشہ ریشہ ہو کر دنیا چھوڑ رہی تھی۔ برف کی ڈلی پگھل پگھل کر پانی تو بن ہی چکی تھی، اب بس چند لمحوں کی بات تھی۔ تند و تیز ہوا اس پانی کو خشک کر کے اس کا نام و نشان مٹا دینے والی تھی۔ سمی کو جھرجھری آ گئی۔ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس دعائیں کر رہا تھا۔ ایک ہفتے سے وہ بس نہانے کے لیے ہاسپٹل سے گھر جاتا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا، بس اس کے بستر کے کنارے بیٹھا اس کی منتیں کرتا رہے، شہرین مت جاؤ، پلیز مت جاؤ،
واپس آ جاؤ۔ اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ کب اس کے پاس بیٹھا التجائے کرنا شروع کر دیتا۔ جب سے ڈاکٹر نے بتایا تھا سمیع صاحب یہ ہیں لیکن نہیں ہیں، خدا ان پر کرم کرے، ان کو سکون دے، بہت اذیت ہے ان کی جان پر، ان کے پھیپھڑے بالکل ختم ہو چکے ہیں، سانس کی نالی میں خون جم رہا ہے، دل چل نہیں رہا، بس بمشکل گھسیٹ رہا ہے ان کو، ان کا ہوش میں آنا اب ناممکنات میں سے ہے، آپ ان کی آسانی کے لیے دعا کریں۔ سمیع کا اپنا دل ڈوب سا گیا تھا، اسے ڈاکٹر کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ اپنی بیماری کے گزشتہ 2 سالوں میں شہرین کئی بار اس حالت کو پہنچی تھی اور پھر ہوش میں آ کر واپس گھر آ گئی تھی۔ سمیع کو یقین تھا کہ اب کی بار بھی یہی ہوگا۔ وہ مسلسل اس کی زندگی کی دعائیں ہی کر رہا تھا، رات کو سب چلے جاتے لیکن وہ ہاسپٹل میں ہی رکا رہتا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہوئے بس وہ رب سے ایک ہی دعا مانگتا، یا اللہ یہ مجھ سے بولتی نہیں، مجھے دیکھتی نہیں، مجھے پہچانتی نہیں، لیکن اس کا ہونا ہی میرے لیے کافی ہے، اسی حالت میں میں اپنی آخری سانس تک سنبھال سکتا ہوں، بس تو اس کی زندگی بخش دے مولا۔ رب کا جانے کیا منظور تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ امید کم ہوتی جاتی تھی، اس کی حالت میں ذرا بہتری نہیں آ رہی تھی۔ آدھے تو اتنی مایوس تھیں کہ وہ شہرین کے پاس بیٹھی روتی رہتی، سمیع کے علاوہ ایک وہی تھیں جو شہرین کے پاس سے لمحہ بھر بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھیں۔ انہیں وہم تھا کہ وہ دور ہوں گی تو شہرین ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ابھی بھی ایمن کو انہی کے اصرار پر لایا گیا تھا۔ ایمن یہاں آؤ میرے پاس، دیکھو اپنی ماما کو، ان کے چہرے پر پیار کرو، ان کا ہاتھ چومو، انہیں آخری دفعہ دیکھ لو۔ ماں نہیں ملتی دوبارہ، ماں کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا، دنیا دکھاوے کے لیے پیار کرتی ہے مگر ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ بھیگے لہجے میں ایمن کو سمجھا رہی تھی لیکن ان کی نظریں کونین پر تھیں۔ ایمن نے کونین کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ ادھے کی باتیں سن کر گھبرا جاتی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی ایمن کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرتا تھا اور اس کا مقصد صرف اور صرف ایمن کو جذباتی دھچکے سے محفوظ رکھنا تھا۔ کونین مجھے پانی پینا ہے، اس نے ابھی بھی کونین کے پہلو میں منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ آؤ میں آپ کو پانی پلا کر لاتی ہوں، کونین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ خود ادھے کی باتیں سن کر ڈر سی جایا کرتی تھی۔ تم ہمارے درمیان بولنے والی کون ہوتی ہو 2 ٹکے کی گھٹیا عورت، تم سے تو خدا ہی نمٹے گا۔ ہنستے بستے گھر کو آگ لگا دی تم نے، میری بچی کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا، اس کی بچی اور شوہر کو ہتھیا لیا، اپنی جھوٹی محبت کا لالی پاپ دے کر اسے ماں سے کتنا دور کر دیا ہے تم نے، لیکن اللہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کریں گے، تم بھی کبھی خوش نہیں رہو گی، ایسے ہی خون تھوک تھوک کے مرو گی تم بھی ایک دن۔ ادھے یکدم جذباتی ہو گئی، کونین نے انہیں کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ آؤ ایمن ہم باہر چلیں، اسے ابھی بھی ایمن کی فکر تھی۔ باہر چلی جاؤ گی تو خدا میری دعائیں سننا چھوڑ دے گا، یاد رکھنا میری بد دعائیں ہمیشہ تمہارے پیچھے کریں گی، ہمیشہ۔ بہت خوش ہو نا تم اس شخص سے شادی کر کے، آگ لگے گی ایک دن ان کی خوشیوں میں، دیکھنا یہ کیا کرتا ہے تمہارے ساتھ، تمہیں بھی جلا جلا کر مار دے گا جیسے میری بیٹی کو مار دیا ہے، یہ آدمی ہے ہی منحوس۔ انہوں نے یکدم دروازے میں کھڑے سمیع کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے دم سے سب کو غم ہی ملے ہیں ہمیشہ، اس کی ماں ہو یا اس کی بیوی یا پھر اس کی بیٹی، کسی کو خوش رکھ پایا ہے کیا یہ کبھی؟ تم بھی ایک دن اسی فہرست میں شامل ہو جاؤ گی، کبھی خوش نہیں رہو گی، کبھی نہیں، انشاءاللہ۔ وہ اونچا اونچا بڑبڑا رہی تھی، کونین کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑی تھی، سمیع کا چہرہ بھی بجھ سا گیا۔ یہ آدمی ہی منحوس ہے، بالکل منحوس، ادھے کا جملہ جیسے زہریلی سوئی کی طرح چبھاتا اسے۔ کونین ایمن کو لیے اس کے قریب سے ہوتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کاشف نے گاڑی پارک کی تھی اور پھر موبائل وغیرہ سمیٹ کر وہ گاڑی سے باہر نکلے۔ گھر کی طرف جانے کا دروازہ آگے کی طرف تھا، وہ گاڑی گودام کے باہر پارک کرتے تھے جس کا بڑا سا گیٹ بازار والے دروازے کی طرف تھا۔ وہ کرو فرض سے چلتے گھر والے حصے کی جانب بڑھ رہے تھے جب انہیں خیال آیا کہ انہیں کچھ لے جانا چاہیے۔ زری کی وجہ سے اسفر روز ہی کھانا ان کی طرف کھاتا تھا۔ صوفیہ اہتمام تو کرتی تھی لیکن انہوں نے سوچا کہ وہ ٹکے کباب وغیرہ لے جاتے ہیں۔ شو روم سے نکلتے ہوئے صوفیہ کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ زری کی فرمائش پر مٹر پلاؤ بنایا ہے، مٹر پلاؤ کے ساتھ چپلی کباب اچھے لگیں گے۔ انہوں نے سوچا اور واپسی کے لیے مڑ گئے۔ خالصتاً لاہوری ہونے کی وجہ سے باہر کے اشتہا انگیز مرخن کھانے انہیں بھی پسند تھے، لیکن اسفر کی وجہ سے وہ آج کل روز ہی کچھ نہ کچھ لے آتے۔ سڑک کے بالکل آخری کنارے پر ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جہاں کے چپلی کباب انہیں کافی پسند تھے، سو اسی کا ارادہ کر کے وہ چل پڑے تھے۔ وہاں بھی کافی رش تھا، انہیں کافی دیر لگ گئی لیکن وہ خوش تھے کہ انہوں نے بیٹی کی پسند کی چیز لے لی۔ واپسی پر وہ گودام کی قریب سے گزرے تاکہ آگے گھر کے دروازے کی طرف جا سکیں تو انہیں وہاں ایک گاڑی نظر آئی۔ یہ گاڑی ان کی نہیں تھی، یہ گاڑی اسفر کی بھی نہیں تھی۔ وہ کچھ حیران ہوئے کہ اس وقت ان کے گھر کون آ گیا، کیونکہ یہاں گاڑی ان کا کوئی رشتہ دار پارک کر سکتا تھا اور کوئی نہیں۔ وہ ذرا سا آگے ہوئے لیکن پیچھے ہٹ گئے۔ گاڑی میں اسفر تھا اور اس کے ساتھ کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ اسفر نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اس لڑکی کا میک اپ کافی گہرا تھا اور اس کے انداز بھی کاشف کو کچھ عجیب سے لگے۔ وہ مزید پیچھے کی جانب پلٹے تھے کہ کہیں اسفر کی نظر ان پر نہ پڑ جائے۔ انہیں وہاں رہنا مناسب نہیں لگا، وہ دوبارہ سے آگے کی سمت ہو کر گھر کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے لیکن ان کے اندر خود سی مچ گئی تھی۔ آپ نے بڑی دیر کر دی، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، زری نے بھی آپ لوگوں کا انتظار میں کچھ بھی نہیں کھایا اب تک، صوفیہ نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ زری بھی آج لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، بچی کی کاٹ بھی وہیں رکھی ہوئی تھی، کاشف کو اس میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی۔ اسفر نہیں آیا؟
انہوں نے زری کو دیکھ کر پوچھا اور ساتھ ہی اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ بس آنے والا ہے، ابھی آپ کے آنے سے 2 منٹ پہلے ہی فون کیا تھا، کہہ رہا تھا آفس سے نکلا ہی ہے، ابھی ایک کولیگ کے ساتھ ہے، بس 20-25 منٹ میں پہنچ جائے گا یہاں۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ کاشف نے ہنکارا بھرا، ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی زری کے جواب سے۔ لڑکیاں بھی ہیں کیا اس کے آفس میں؟ یہ بات انہوں نے بلا ارادہ ہی پوچھ لی۔ اسفر نے 6 ماہ پہلے جاب تبدیل کی تھی۔ زری نے ذرا چونک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ کاشف کو لگا وہ اس سوال پر توقع سے کچھ زیادہ حیران ہوئی ہے۔ پتہ نہیں ابا، میں نے کبھی پوچھا نہیں، شاید ہوں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ دراصل ایک دوست اپنی بیٹی کی نوکری کے لیے کچھ پریشان تھا، اسی لیے پوچھا میں نے کہ شاید اسفر کوئی مدد کر سکے۔ انہوں نے بات بنائی۔ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ابا، لڑکیاں شاید نہیں ہیں ان کے آفس میں۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کی فرم تو فرٹیلائزرز اور پیسٹی سائڈس پروڈکٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، فیومیگیشن وغیرہ ٹائپ کے کانٹریکٹس لیتی ہے۔ یہ تو کام ہی مردوں کا ہے، لیکن پھر بھی پوچھ لیجیے گا، اسفر کے کافی کانٹیکٹس ہیں ادھر ادھر۔ اس نے تسلی سے جواب دیا۔ کاشف لمحہ بھر کو خاموش رہ گئے، پھر بولے، یہ کیا بات ہوئی؟ خیر خبر رکھا کرو ایسی باتوں کی، شوہر کے ہر معاملے کی خبر رکھنا اچھی بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ زری کی نگاہوں کا تاثر کچھ مشکوک سا ہوا ہے، تو سر جھٹک کر بولے، ذرا پھر کال کرو نا، کدھر تک پہنچا ہے؟ ابھی تاخیر ہے اس کے آنے میں، تو تم کچھ کھا لو، کب تک بھوکی بیٹھی رہو گی؟ انہوں نے بات برائے بات کی۔ ان کا ذہن اسفر اور اس کے ساتھ نظر آنے والی لڑکی میں اٹکا ہوا تھا۔ اب یہ کوئی اتنی انہونی بات تو نہیں تھی، لیکن اس لڑکی کے انداز اور اسفر کے ساتھ اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ، انہیں سب کچھ سخت نامناسب لگ رہا تھا۔ جی ابا، میں فون کرتی ہوں اسے، زری نے سعادت مندی سے کہتے ہوئے اپنا موبائل فون اٹھا لیا تھا۔ کاشف اٹھ کر باتھ روم کی جانب چل پڑے۔ وہ 10 منٹ بعد واپس آئے، لیکن تب تک اسفر نہیں آیا تھا۔ انہوں نے دیوان پر بیٹھتے ہوئے زری کی جانب پھر سے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ ابا آج ٹریفک بہت ہے، بس آنے والا ہے وہ، آپ کھانا کھا لیں، زری نے شرمندہ سی ہو کر کہا۔ کاشف عموماً اپنے کمرے میں کھانا کھانے کے عادی تھے، لیکن آج کل چونکہ اسفر بھی آ جاتا تھا تو وہ لاؤنج میں ہی سب کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے۔ کاشف نے بیٹی کی تجویز پر فقط سر ہلایا تھا، پھر وہ اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہاں ایک کھڑکی گودام والی سمت کھلتی تھی، انہوں نے وہی کھڑکی کھول کر دیکھی، وہ گاڑی ابھی تک موجود تھی۔ وہ سخت آگ بگولا ہو کر واپس آئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زری سے کچھ کہتے، اسفر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ السلام علیکم، زری نے اسے دیکھتے ہی سلامتی کی دعا بھیجی۔ کہاں رہ گئے تھے برخوردار، کب سے انتظار ہو رہا ہے تمہارا، ہم سب بھوکے بیٹھے ہیں، زری نے بھی اب تک کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے بمشکل لہجے کو معتدل رکھا تھا، اسفر کے چہرے کا رنگ بدلا۔ میں نے کہا تو تھا اس کو کہ کھانا کھا لے، میں ذرا لیٹ ہو جاؤں گا، ٹریفک بہت رہنے لگا ہے آج کل، اس نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز سے کہا۔ کاشف کو اس کا انداز ذرا اچھا نہیں لگا۔ وہ جھوٹ کیوں بول رہا تھا؟ جھوٹ تو وہیں بولے جاتے ہیں جہاں پر پردہ داری کرنے کا احتمال ہو، کوئی بات صیغہ راز میں رکھنا مقصود ہو۔ امی ٹینک لے آئیں، اسفر آیا ہے، زری نے آواز لگائی۔ اسفر نے ناک چڑھایا۔ مجھے نہیں پینا وہ پیلا شربت، روز آنٹی بنا کر لے آتی ہیں، وٹامن سی سرپ۔ اس کے انداز میں نخوت تھی۔ زری نے کہا لگایا، حالانکہ اس بات پر تو کاشف کو ہنسی بھی نہیں آئی تھی۔ امی اسفر کے لیے پیپسی لے آئیں، ٹینک مت لائیے گا، اس نے پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شوہر کے سامنے اپنا دل نکال کر رکھتے۔ کاشف کو بہت برا لگا۔ وہ اپنی خدمت تو کروا رہی تھی اپنی ماں سے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی بھی خدمتیں کروانا چاہتی تھی، جبکہ اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ کاشف کا استفسار کرنا بھی اسے برا لگ رہا تھا۔ ایمن نے کھانا کھا لیا؟ سمی نے پوچھا۔ وہ آج کافی دن کے بعد گھر میں کھانا کھا رہا تھا۔ نینا نے اس کو دیکھتے ہی روٹی موجود ہونے کے باوجود دوبارہ سے تازی روٹی بنائی تھی، سلاد کاٹا تھا اور پودینے کی چٹنی بنائی تھی۔ حالانکہ خود اس نے دودھ کے گلاس کے ساتھ ایک سلائس ہی کھایا تھا، لیکن سمی کے لیے اہتمام کرنا ضروری سمجھا تھا اس نے۔ وہ تقریباً 10 دن بعد اس گھر میں کھانا کھا رہا تھا اور ذرا فرصت میں بھی لگتا تھا۔ جی ایمن تو سو بھی چکی، اس نے جواب دیا۔ سمی نے سر ہلایا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ نینا اپنا پیٹ بھر چکی تھی، لیکن اس خیال سے کہ وہ اسے یہاں سے لے جانے کو نہ کہہ دے، نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ابھی تو نہیں، کھانا کھا لیں آپ بھی، سمی نے کہا۔ وہ فوراً اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ پھر کھانا تو خاموشی سے ہی کھایا گیا کہ کرنے لائق کوئی بات تھی ہی نہیں۔ شہرین کی کنڈیشن اس قدر خراب تھی، ان سب کو اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ آپ اگر مصروف نہیں ہیں کونین تو 10 منٹ بعد ذرا بیڈ روم میں آئیے گا، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، سمی نے اپنا کھانا ختم کرتے ہوئے کہا۔ نینا نے چونک کر اس کی شکل دیکھی، پھر سر ہلا دیا۔ پھر اس سے لمحہ بھر انتظار نہیں ہوا۔ کھانے کے برتن لپک جھپک سمیٹتے وہ یہی سوچتی رہی کہ اسے کیا کہنا ہوگا۔ وہ ٹھیک 10 منٹ بعد اس کے کمرے میں موجود تھی۔ آئیں اب 2 منٹ دیں مجھے ذرا، میں ٹوتھ برش کر لوں ذرا، سمی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آرام دہ لباس میں بیڈ پر دراز تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا ہاسپٹل واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر اٹھا تھا اور باتھ روم کی جانب چل پڑا۔ نینا نے ادھر ادھر دیکھا، اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں بیٹھے، پھر وہ کچھ سوچ کر کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ وہ بہت ہمت کر کے آئی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ سمی نے ضروری بات کا حوالہ نہ دیا ہوتا تو وہ اس کے انداز کو سرسری لیتی، مگر اب اسے نہ صرف اس کا انداز کچھ انوکھا سا لگا، بلکہ اس کے لہجے میں موجود نرم سا تاثر بھی اسے بے چین کر رہا تھا۔ اس انداز میں تو کبھی اس نے بات نہیں کی تھی۔ وہ پہلے بھی اس کے بیڈ روم میں جانے کتنی بار آئی تھی، وہ اس بیڈ روم میں سو بھی جاتی تھی، لیکن سمی نے پہلے کبھی اسے اس طرح بیڈ روم میں خود مدعو نہیں کیا تھا۔ خدا جانے کیا کہنے والے ہیں، کیا پتہ کہیں کہ کونین تم بہت اچھی ہو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ سمی کے متعلق ہمیشہ ہی ایسے بے ڈھنگ کے پن سے سوچتی تھی۔ اس کے ایک دل کی دھڑکن مس ہوئی۔
اگلی قسط آخری قسط ہوگی، تو بہت بےتابی سے اس کا انتظار کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔